آج کی کہانی ہے ایک ایسے بلبل کی جس نے ایک عاشق کے لیے اپنا دل کانٹے پر چیر دیا، صرف اس لیے کہ وہ نوجوان اپنے محبوب کو ایک سرخ گلاب دے سکے۔ مگر اس قربانی کا انجام کیا ہوا؟ چلیے آسکر وائلڈ کے قلم سے نکلی ایک لازوال تمثیل دی نائٹنگیل اینڈ دی روز کو محسوس کرتے ہیں، جہاں محبت، قربانی اور بیسی کے رنگ ایک ساتھ بکھرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا اگر میں اسے ایک سرخ گلاب لا دوں تو وہ میرے ساتھ رقص کرے گی۔ یہ الفاظ تھے ایک نوجوان طالب علم کے جو اشکبار آنکھوں اور کانپتے لہجے کے ساتھ تنہائی میں خود سے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی اور دل میں ایک امید جو بکھرتی جا رہی تھی۔ قریبی درخت کی شاخ پر بیٹھی بلبل نے یہ سنا اور جاڑیوں کے پیچھے سے جھانک کر اسے دیکھا۔ اس نوجوان کا دکھ جیسے اس کے نغموں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ نوجوان کی آواز لرزتی ہوئی ہوا میں گل گئی۔ میرے پورے باغ میں ایک بھی سرخ گلاب نہیں۔ اس کے چہرے سے درد ٹپک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بلبل کچھ دیر چپ رہی، وہ بس اسے دیکھتی رہی جیسے پہلی بار اس نے انسانوں کی محبت کو محسوس کیا ہو۔ اس نے دل میں سوچا، کیا یہ سچی محبت ہے؟ یہی وہ جذبہ ہے جس کے گیت میں ہمیشہ گاتی آئی ہوں۔ بلبل کے دل میں سوالوں کی ایک لہر اٹھی۔ محبت کے بارے میں اس کی ساری شاعری، ساری دنیا آج حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر اس نے پر سمیٹے اور اڑ کر سبز میدان کے بیچ ایک گلاب کے پرانے درخت پر جا بیٹھی۔ شاخیں آہستہ آہستہ ہل رہی تھی جیسے درخت بھی کچھ سوچ رہا ہو۔ بلبل نے آنکھیں بند کی اور ایک فیصلہ کیا، مجھے اس محبت کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اتنے میں وہ نوجوان پھر گویا ہوا۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ امید تھی جو دل کے آخری کونے میں پناہ لیے ہوتی ہے۔ کل رات وہ پرنس کی شاندار پارٹی میں آئے گی جہاں شہر کے سب نوجوان مدعو ہوں گے اور میری محبوبہ پارٹی میں خصوصی شرکت کرے گی۔ اس نے کہا وہاں قیمتی ساز بجیں گے اور دنیا کی آنکھیں اس شام پر مرکوز ہوں گی۔ پھر بولا اگر میرے پاس سرخ گلاب ہوا تو وہ میرے ساتھ رقص کرے گی، شاید اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دے اور ہم دونوں بس ایک لمحے میں سب کچھ بھول جائے۔ لیکن اگر میرے پاس سرخ گلاب نہ ہوا تو وہ مجھے نظر انداز کر دے گی، کسی اور کے ساتھ رقص کرے گی۔ اس کی آواز رکنے لگی۔ میں دور کھڑا سب کچھ دیکھوں گا اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس اس کے لیے سرخ گلاب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھاس پر گر گیا، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور بے تحاشا رونے لگا۔ بلبل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید آج پہلی بار محبت نے اسے بھی بدل دیا تھا۔ بلبل چپ چاپ اسے دیکھتی رہی اور اس لمحے ایک چھوٹی سبز چھپکلی جو وہاں سے گزر رہی تھی رک کر بولی، یہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ سوال تتلی نے بھی کیا جو سورج کی ایک کرن کے پیچھے اڑتی جا رہی تھی۔ پھر گل داؤدی نے اپنے برابر کلے پھول سے آہستہ سے سرگوشی کی، یہ رو کیوں رہا ہے؟ بلبل جو سب کچھ دیکھ اور محسوس کر رہی تھی دھیرے سے بولی، یہ ایک سرخ گلاب کے لیے رو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سب چونک گئے۔ سرخ گلاب کے لیے؟ پھولوں کی پنکھڑیوں پر ہنسی کی لہریں دوڑ گئی۔ تتلی نے اپنی ہنسی دبائی نہیں اور چپکلی تو ویسے ہی مذاق اڑانے میں ماہر تھی، کہہ کے لگانے لگی جیسے طالب علم کا درد صرف ایک تماشا ہو۔ مگر بلبل خاموش رہی، درخت کی شاخ پر بیٹھی اپنے اندر محبت کے اس انکہے بید کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے نرم بورے پروں کو پرواز کے لیے پھیلایا اور آسمان کی طرف بلند ہو گئی، ایسے جیسے کوئی نرماہٹ برعزم اس کے پروں کو چھو گیا ہو۔ وہ درختوں کے جھنڈ سے گزری، باغ کے اوپر سائے کی طرح تیرتی چلی گئی۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا کہیں ایسا سرخ گلاب ہے جو ایک دل شکستہ انسان کی محبت کو بچا سکے؟ بالآخر باغ کے وسط میں کڑے ایک شاندار گلاب کے درخت پر جا بیٹھی اور اس کی شاخ پر بیٹھ کر عاجزی سے بولی، مجھے ایک سرخ گلاب چاہیے، بدلے میں میں تمہیں اپنا سب سے خوبصورت گیت سناؤں گی۔ درخت کی شاخیں اولے سے لرزی جیسے کوئی پرانا خواب ہو جو ابھی تک جاگا نہ ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میرے پاس تو سفید پھول ہے، سمندر کی جاگ جیسے، پہاڑوں کی برف جیسے، سرخ گلاب تو میرے پاس نہیں۔ لیکن تم میرے بھائی کے پاس جاؤ جو پرانی سورج گڑی کے گرد اگتا ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ بلبل نے کچھ نہ کہا، بس اڑ گئی، کیونکہ ارنکار کے بعد ایک نئی امید کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ سورج گڑی کے سائے تک پہنچی اور وہاں دوسرے گلاب کے درخت کو پایا۔ پھر اس نے اسی عاجزی سے عرض کی، مجھے ایک سرخ گلاب چاہیے، بدلے میں میں تمہیں اپنا پیارا ترین نغمہ پیش کروں گی۔ درخت کے پتے اولے سے لے اور اس نے کہا، میرے پھول تو زرد ہے جیسے سمندری پری کی سنہری بال، یا اس چراگاہ کے نرگس جیسے
جو کاشتکار کی درانتی سے پہلے کھلتے ہیں۔ میں تمہیں سرخ گلاب نہیں دے سکتا، لیکن میرے ایک اور بھائی کے پاس جاؤ جو ایک طالب علم کی کھڑکی کے نیچے اگتا ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ اب بلبل کی آخری امید آخری درخت سے جڑی تھی۔ وہ اس درخت تک پہنچی جو خاموشی سے طالب علم کی کھڑکی کے نیچے کھڑا تھا، ایسے جیسے وہ بھی اس کے غم کا ساتھی ہو۔ بلبل ایک بار پھر اس شاخ پر جا بیٹھ کر دل کی گہرائی سے عرض کی، بس ایک سرخ گلاب چاہیے، ایک ہی، میں تمہارے لیے دل سے گاؤں گی، اپنی جان لگا دوں گی۔ درخت کچھ دیر خاموش رہا، جیسے کوئی باری فیصلہ اس کے اندر پنپ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میرے پھول واقعی سرخ ہے، فاختہ کے قدموں جیسے، سمندر کے مونگے جیسے، لیکن اس سال میری رگیں سردی سے سکڑ چکی ہے، کلیاں مرجھا چکی ہے اور شاخیں طوفان سے ٹوٹ گئی ہے۔ میں اس سال کوئی گلاب نہیں دے سکتا۔ بلبل جیسے اندر سے خالی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا کوئی راستہ ہے؟ کوئی بھی؟ درخت کی آواز کانپتی ہوئی سنائی دی، ایک راستہ ہے، لیکن وہ اتنا اولناک ہے کہ میں بولتے ہوئے بھی لرزتا ہوں۔ بلبل کے پروں میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی۔ اس نے پروں کو سمیٹا، نظریں بلند کی اور نرمی سے لیکن پختہ لہجے میں کہا، مجھے وہ راستہ بتا دو، میں محبت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، مجھے بتاؤ۔ بلبل نے درخت سے کہا، میں ڈرتی نہیں۔ درخت نے آہستہ سے جواب دیا، اگر تمہیں سرخ گلاب چاہیے تو تمہیں اسے چاندنی رات میں گانے سے پیدا کرنا ہوگا اور اپنے دل کے خون سے رنگنا ہوگا۔ تمہیں اپنی چھاتی میرے ایک کانٹے سے لگا کر ساری رات گانا پڑے گا۔ وہ کانٹا تمہارے دل میں چھپ جائے گا اور تمہارا خون میری رگوں میں اتر کر میرا بن جائے گا۔ بلبل چند ہمیں چپ رہی، پھر نرمی سے بولی، ایک سرخ گلاب کے لیے اپنی جان دینا، یہ تو بہت بڑی قیمت ہے۔ زندگی ہر جاندار کو پیاری ہوتی ہے۔ سبز جنگل میں بیٹھنا، سورج کو سونے کی سواری میں آسمان پر چلتا دیکھنا، چاند کو اس کی روشنی میں بہتے دیکھنا، یہ سب بہت خوبصورت لگتا ہے۔ کانٹوں والے سفید پھولوں کی خوشبو، نیلی گنٹی جیسے پھول اور پہاڑوں پر کھلنے والے چھوٹے چھوٹے خوشبودار پھول، یہ سب کچھ بہت دل کو بہانے والے ہے۔ مگر محبت زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک چھوٹے پرندے کا دل انسان کے دل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر بلبل نے اپنے پروں کو پھیلایا اور خاموشی سے آسمان کی طرف اڑ گئی۔ وہ باغ کے اوپر ایسے اڑی جیسے سایہ درختوں کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہوئی خاموش اور پرعزم ہو۔ طالب علم اب بھی وہی گھاس پر لیٹا تھا جہاں بلبل اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب تک خشک نہ ہوئے تھے۔ بلبل نے اسے پکارا، خوش ہو جاؤ، تمہیں تمہارا سرخ گلاب ضرور ملے گا۔ میں اسے چاندنی رات میں اپنے نغمے سے پیدا کروں گی اور اپنے دل کے خون سے رنگوں گی۔ لیکن میری تم سے صرف ایک التجا ہے، سچے عاشق بننا، کیونکہ محبت فلسفے سے زیادہ دانا ہے، چاہے فلسفہ جتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو۔ محبت طاقت سے زیادہ زوراور ہے، چاہے طاقت کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ محبت کے پروں کا رنگ شعلے جیسا ہے، اس کا جسم بھی شعلے جیسا ہے۔ اس کے ہونٹ شہد جیسے میٹھے ہوتے ہیں اور اس کی سانس لوبانگ کی خوشبو رکھتی ہے۔ طالب علم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آواز سنی مگر کچھ نہ سمجھ سکا، کیونکہ وہ صرف کتابوں کو جانتا تھا، دلوں کو نہیں۔ مگر درخت سمجھ گیا اور بہت دکھی ہو گیا، کیونکہ وہ اس چھوٹی سی بلبل سے محبت کرتا تھا جس نے اس کی شاخوں میں اپنا گھونسلہ بنایا تھا۔ درخت نے آہستہ سے کہا، مجھے اپنا آخری نغمہ سنا دو، جب تم چلی جاؤ گی تو میں بہت تنہا ہو جاؤں گی۔ بلبل نے درخت کے لیے نغمہ گایا، ایسا نغمہ جیسے چاندی کے پیالے میں پانی ابل رہا ہو، سچائی، درد اور محبت سے لبریز۔ جب گانا مکمل ہوا، طالب علم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیب سے نوٹ بک نکالی، سیسے کا قلم لیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے پلنگ پر لیٹا اپنی محبوبہ کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بلبل گلاب کے درخت کے پاس پہنچی اور اپنا سینہ اس کے نوکیلے کانٹے سے لگا دیا۔ ساری رات وہ کانٹے سے لگی گاتی رہی، چاندنی زمین پر جھک کر اسے سنتی رہی۔ گانے کے ساتھ ساتھ کانٹا اس کے دل میں گہرائی تک اترتا گیا اور اس کے جسم سے آہستہ آہستہ خون بہتا رہا۔ پہلے بلبل نے اس محبت کی پیدائش کا نغمہ چھیڑا جو لڑکے اور لڑکی کے دل میں جنم لیتی ہے۔ اسی لمحے ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ پر ایک گلاب کھلنے لگا، ایک پنکھڑی پھر دوسری، جیسے ایک نغمے کے بعد دوسرا نغمہ۔ ابتدا میں وہ گلاب مدھم سا تھا، دھند جیسا، صبح کی روشنی جیسا، چاند کی پرچھائی جیسا۔
ایسا لگتا جیسے کسی چاندی کے آئینے میں گلاب کا عکس ہو یا پانی پر ہلکی سی لرزش ہو، مگر گلاب اب بھی مکمل نہ تھا۔ درخت نے آہستہ سے التجا کی، اور قریب آؤ پیاری بلبل، اور قریب آؤ، ورنہ صبح ہو جائے گی اور گلاب مکمل نہ ہو پائے گا۔ چنانچہ بلبل نے اپنے سینے کو کانٹے سے اور قریب کر لیا۔ اب اس کی آواز اور زیادہ بلند تھی، کیونکہ وہ اب اس محبت کا نغمہ گا رہی تھی جو انسان کے دل اور روح میں خاموشی سے جنم لیتی ہے۔ پھر گلاب کی پنکھڑیوں میں ہلکی ہلکی گلابی رنگت ابھرنے لگی، لیکن ابھی تک گلاب مکمل نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ رنگ، وہ سچا گہرا رنگ صرف اس خون سے آ سکتا تھا جو بلبل کے دل سے نکلتا۔ درخت نے پھر آہستہ سے پکارا، اور قریب آؤ پیاری بلبل، اور قریب آؤ، ورنہ دن نکل آئے گا اور گلاب ادھورا رہ جائے گا۔ بلبل نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور اپنے سینے کو کانٹے کے ساتھ مزید زور سے چمٹا لیا۔ اسی لمحے کانٹا اس کے دل کے پار ہو گیا۔ ایک تیز کڑوا، ناقابل برداشت درد اس کے وجود میں پھیل گیا۔ اب اس کا نغمہ صرف نغمہ نہ تھا، اب اس میں ایک چیخ تھی، ایک وحشت تھی، ایک اذیت بری سچائی تھی، کیونکہ اب وہ اس محبت کا گیت گا رہی تھی جو قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جو موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ تب وہ گلاب مکمل ہو گیا، ایسا سرخ جیسے مشرق کی پہاڑیوں سے صبح کی روشنی ابھرتی ہے۔ اس کی پنکھڑیاں شعلے جیسی تھی اور اس کا دل یاقوت کی طرح گہرا، سرخ اور چمکتا ہوا۔ مگر اب بلبل کی آواز مدھم ہو رہی تھی، اس کے پر آہستہ آہستہ لرزنے لگے، آنکھوں پر دھند چھانے لگی، اور اس کا نغمہ بس جیسے سانسوں میں اٹک گیا ہو۔ پھر اس نے اپنی آخری ہمت سمیٹی اور ایک آخری نغمہ گایا، ایسا نغمہ جس نے چاند کو روک لیا۔ چاند اپنی روشنی میں ٹھہر گیا، جیسے صبح کو بھول گیا ہو۔ گلاب نے بھی سنا اور اس کی پنکھڑیاں سرد ہوا میں لرزنے لگے۔ وہ وجد میں آ گیا تھا۔ بلبل کا یہ آخری گیت پہاڑوں کی گہری جامنی غاروں تک جا پہنچا، جہاں سوتے چرواہے چونک کر جاگ گئے۔ یہ نغمہ دریا کے کنارے اگنے والی گھاس سے ہوتا ہوا پانی میں بہا اور دریا اسے اپنے ساتھ سمندر تک لے گئے۔ پھر اچانک درخت نے جذبات سے لبریز ہو کر پکارا، دیکھو دیکھو گلاب مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن بلبل خاموش تھی، کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ وہ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ بلبل اب لمبی گھاس میں مردہ پڑی تھی، اس کے سینے میں وہی کانٹا گہرائی تک پیوست تھا۔ قربانی کا گیت مکمل ہو چکا تھا۔ جب طالب علم نے کھڑکی کھولی اور باہر جھانکا، اس کی نظر گلاب پر پڑی تو خوشی سے چلا اٹھا، واہ کیا خوبصورت اتفاق ہے، یہاں ایک سرخ گلاب کھلا ہے۔ ایسا گلاب میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ ضرور اس کا کوئی لمبا سا لاطینی نام ہوگا۔ وہ جھکا اور گلاب کو توڑ لیا۔ پھر اس نے اپنی ٹوپی پہنی اور ہاتھ میں گلاب لیے پروفیسر کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ دروازے پر پروفیسر کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہ نیلے ریشم کو مکئی پر لپیٹ رہی تھی اور اس کا ننھا سا کتا اس کے قدموں میں لیٹا تھا۔ طالب علم نے پکارا، تم نے کہا تھا اگر میں تمہارے لیے سرخ گلاب لے آؤں تو تم میرے ساتھ رقص کرو گی۔ یہ رہا دنیا کا سب سے خوبصورت سرخ گلاب، آج رات تم اسے اپنے دل کے قریب لگاؤ گی، اور جب ہم رقص کریں گے تو یہ گلاب تمہیں بتائے گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ لڑکی نے ناگواری کا اظہار کیا اور بے رخی سے جواب دیا، مجھے افسوس ہے لیکن یہ گلاب میرے لباس کے ساتھ میچ نہیں کھاتا، اور ویسے بھی چیمبرلین کے بھتیجے نے مجھے اصلی جواہرات کا تحفہ دیا ہے، اور سب جانتے ہیں جواہرات کی قیمت پھولوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ طالب علم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، اس کی آنکھوں میں حیرانی، چہرے پر تذلیل اور لہجے میں غصہ امنڈ آیا۔ واقعی تم کتنی ناشکری ہو، یہ کہتے ہوئے اس نے گلاب کو زور سے سڑک پر پھینک دیا۔ گلاب نالی میں جا گرا، وہاں سے ایک گاڑی گزر رہی تھی، اس کا پہیہ گلاب پر چڑھ گیا۔ لڑکی نے تیکھے لہجے میں کہا، ناشکری؟ اپنی زبان سنبھالو اور اپنے آپ کو دیکھو، آخر تم ہو کیا، ایک معمولی سا طالب علم؟ تمہارے پاس تو شاید چاندی کی بکلے بھی نہیں جیسے چیمبرلین کے بھتیجے کے پاس ہے۔ طالب علم چند لمحے چھپ رہا، پھر اسے جیسے سب کچھ فضول سا لگنے لگا۔ اس نے تکے ہوئے لہجے میں کہا، محبت کتنی بے وقوفانہ چیز ہے، نہ یہ کچھ ثابت کرتی ہے نہ کسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، یہ ہمیشہ ان چیزوں کی بات کرتی ہے جو کبھی ہونے والی نہیں ہوتی، اور آدمی کو ان باتوں پر یقین دلاتی ہے جن میں سچائی نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے محبت بالکل غیر عملی ہے، اور آج کے زمانے میں عملی ہونا ہی سب کچھ ہے۔
یہ کہہ کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، ایک پرانی دھول بھری کتاب نکالی اور اسے پڑھنے لگا۔ بلبل کی قربانی نہ دیکھی گئی، نہ سمجھی گئی، نہ یاد رکھی گئی، اور وہ سرخ گلاب جس کی ہر پنکھڑی میں ایک درد چھپاتا، ایک گاڑی کے پہیے تلے مسلا گیا۔ دوستو، اس کہانی میں خون تھا ایک بلبل کا، ایک ایسی بلبل جس نے ایک نادان عاشق کے لیے اپنا دل کانٹے پر چیر دیا، صرف اس لیے کہ وہ نوجوان اپنے محبوب کو ایک سرخ گلاب دے سکے۔ مگر افسوس، نہ اس عاشق نے کبھی اس قربانی کی قدر کی، نہ اس لڑکی نے محبت کو سمجھا۔ اس نے گلاب کو ٹھکرا دیا اور دولت کے چند سکوں کو چن لیا۔ دوستو، حقیقت یہی ہے، جو سچی محبت کرتے ہیں، جو اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، وہ اکثر گمنام رہ جاتے ہیں۔ نہ ان کا نام کوئی جانتا ہے، نہ ان کا درد کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن یہی خاموش چھپی ہوئی قربانیاں محبت کو اصل عظمت بخشتی ہے۔